السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں، کیونکہ یہ وہ سورت ہے جسے ہم روزانہ پڑھتے ہیں نماز میں، تو ایک دفعہ اس کو پھر دہرا لیتے ہیں۔ قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ نے ہمیں جو طریقہ سکھایا وہ کیا ہے کہ اپنے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہ لو، اور اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ سورۃ النحل آیت 98 ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن پڑھنے کے وقت شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی کام کے آغاز سے پہلے اگر اللہ کا نام لے لیا جائے تو اس میں اقرأ برکت بسم آ جاتی ربک ہے۔ الذی خلق۔ قرآن کی پہلی پر سورت اللہ سورۃ کے نام سے الفاتحہ، اس کا نام سورۃ الفاتحہ اس لیے رکھا گیا کہ قرآن کا آغاز اسی سورت سے ہوتا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ ام الکتاب، ام القرآن، یعنی قرآن کی ماں۔ اور اسی طرح اس سورت کا نام سورۃ الشفاء اور سبع المثانی بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ کیسی تعریف؟ کہ اس کی ذات اور اس کی صفات پرفیکشن والی تعریف ہے، کہ اس کی ذات بھی پرفیکٹ ہے اور اس کی صفات بھی۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی تعریف ہے۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ کہ الحمدللہ، کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ربی جو رب ہے، کیوں شکر ہے اللہ کا؟ کیونکہ وہ رب ہے۔ رب کا ہم نے پڑھا تھا کہ رب کون ہوتا ہے؟ جو خالق بھی ہو، مالک بھی ہو اور مدبر بھی ہو، تو وہ رب ہے العالمین، تمام جہانوں کا۔ صرف یہ نہیں کہ جس جہاں میں ہم رہتے ہیں، بلکہ جو ہم نہیں جانتے جن کے بارے میں، ان سب کا بھی رب ہے۔ زمین و آسمان کا مالک ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، تو اسی لیے اسی اللہ کی تعریف ہے۔ اور رب ہونے کے ساتھ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ رحمان میں وسعت کے معنی میں ہے کہ بہت زیادہ مہربان، اور یہ والی رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو الرحمن میں وسعت ہے کہ بہت زیادہ مہربان ہے۔ الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ رحیم کس کے لیے ہے؟ کہ وہ سب کے لیے ہے، جس چیز کو اس نے پیدا کیا، کوئی انسان ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، تو اس کی یہ رحمت جو ہے وہ سب کے لیے عام ہے۔ مالک یوم الدین، دین کا جو معنی ہے وہ جزا اور عمل دونوں کے لیے آتا ہے، کہ مالک ہے بدلے کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کا۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ وہ دن لازمی آنا ہے، کہ انسان جو بھی اس دنیا میں عمل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن اس کو جزا دے گا۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کیسی عبادت؟ کہ ہم اپنی عاجزی کا اظہار، اپنی انکساری کا اظہار اللہ کے سامنے کرتے ہیں کہ اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، صرف تیرے بندے ہیں اور تیرے آگے جھک کے ہیں، بس تو ہماری مدد فرما، ہر معاملے میں مدد، اور اپنی عبادت میں مدد فرما ہماری، کہ ہم بہترین عبادت کر سکیں تیری۔ اور اگر ہم صحابہ کا دیکھیں تو وہ ایون کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے صرف اللہ سے مدد مانگتے تھے، وہ انسانوں کی طرف نہیں دیکھتے تھے، بلکہ ان کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو کس سے مانگتے تھے؟ صرف اللہ رب العزت سے، کیونکہ وہی چیز دینے والا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، تو اس لیے یہ بندوں سے مانگنے کے بجائے ہم سب اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جو ہر چیز پر قادر ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہی ہر مشکل سے نکال سکتا ہے۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ کون سا راستہ؟
جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف لے جائے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طرف لے جائے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا تو نے، اور نہ ان لوگوں کا جن پر تو نے غضب کیا، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ تو انعام یافتہ کون سے لوگ تھے؟ ہم نے پڑھا تھا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جن پر اللہ نے انعام کیا جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ بہترین رفیق ہیں۔ تو ہم ڈیلی سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو کتنی اچھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، جو انبیاء تھے۔ اگر ہم اس دنیا میں ابھی ان لوگوں کے راستے پہ چلیں گے تو قیامت کے دن ہمیں انہی کا ساتھ نصیب ہوگا، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتا ہے، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، اور نہ ان لوگوں کا جن پر تو نے غضب کیا۔ سے مراد ہے یعنی پہلے کی قومیں جو تھیں، قوم عاد، قوم لوط، قوم فرعون، کہ اللہ کے نبی ان کے پاس آئے تھے، ان کو پیغام دیا تھا، ان کو ہدایت دی تھی، ان کو دین کا راستہ دکھایا تھا، ان کے پاس علم آ گیا تھا، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، اس پہ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں تو شامل نہ کرنا، اور ضالین ان لوگوں میں جو گمراہ ہوئے، کہ جنہوں نے علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، جدوجہد ہی نہیں کی۔ تو اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے کہ ہمیں ان گمراہ لوگوں میں شامل نہیں ہونا، کہ جنہوں نے علم حاصل ہی نہیں کیا، کوشش ہی نہیں کی، تو پھر وہ عمل کیا کرتے جب ان کے پاس علم ہی نہیں تھا۔ تو ولدالین، اس کے بعد پڑھتے ہیں آمین۔ تو یہ تھی سورۃ الفاتحہ۔ تو کتنی خوبصورت سورت ہے جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیں اور اس کا فہم یاد کر لیں تو انشاءاللہ نماز میں کتنی بہترین دعا ہے جو ہم مانگتے ہیں، کہ ہم روز اپنی ہدایت مانگتے ہیں اور ایسے لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، جن سے اللہ راضی ہوا، جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں اس حال میں زندہ رکھے کہ ہم اسی کے فرمانبردار بندے بنیں، اور جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تو اسی کے فرمانبردار بندے ہوں۔ اسی دعا کے ساتھ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔